السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ جانداری کہتا ہے سلطان معظم فرد صاحب خلعت وصول کرنے کے لیے آپ کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت ملنے کے بعد فرد خیمے میں داخل ہوتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں تمہاری عقل تلوار جتنی تیز ہو اور فراست شاندار ہو، کافروں کی پیٹ کے کوڑے بنو، مظلوموں کے لیے ایک بلند آواز بنو۔ اب رومیلیا میں تمہاری بات ہماری بات ہے، تمہارا حکم میرا حکم ہے، تمہاری مرضی ہماری مرضی ہے، جان لو تمہارے تمام فیصلے ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوں۔ تو فرد کہتا ہے سلطان سلامت رہیں، آپ کی سلطنت پائیدار ہو۔ سلطان کے اشارے پر فرد کو ٹوپی اور چوغا پہنا دیا جاتا ہے اور ایک بڑا غدار سلطان کے اہم ریاستی عہدے پر تعینات ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا سلطان کو کتنا نقصان ہوگا یہ ہم آگے جا کر جانیں گے۔ فرد آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو سلطان کہتے ہیں چونکہ دو طرح سے ہمارے پاشا بن گئے ہو، رومیلیا سرزمین کا جھنڈا مزید وسیع ہوگا، تو بتاؤ ہنگریوں کے ساتھ مسئلے میں میخائیل اوغلو کو روک سکتے ہو؟ جواب میں فرد کہتا ہے آخری بار میخائیل اوغلو آپسی لڑائیوں میں مصروف تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن جب کافر اپنے آپ دکھاتے ہیں وہ ان کا سر قلم کرنے کے لیے ضرور متحد ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بطال کی بیوی گھر کے باہر کپڑے دھو رہی ہوتی ہے۔ بطال کا بیٹا اپنی بہن سے کہتا ہے میں نے دوسرے دن بابا کو غیر مسلح کر دیا، کیا تم جانتی ہو؟ تو اس کی بہن کہتی ہے لکڑی کی تلوار سے؟ جواباً وہ کہتا ہے مسئلہ لکڑی کی تلوار کا نہیں، مسئلہ ان بازوں کا ہے جنہوں نے اسے پکڑا ہوا ہے، میرے بازو بہت طاقتور ہیں۔ کسی کو آتا ہوا دیکھ کر وہ کہتا ہے میرے بابا آ رہے ہیں، مگر اس کی ماں ایک دم سے ان دونوں کو گھر لے جاتی ہے اور وہاں پہنچنے والا یانوس ہوتا ہے۔ بطال کی بیوی اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے اور دروازے سے باہر دیکھ کر خنجر لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یانوس کے سپاہی دروازہ توڑ دیتے ہیں اور یانوس کے اندر داخل ہونے پر وہ پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ یانوس کہتا ہے تمہارے شوہر بطال کو۔ دوسری طرف علی الپرین کو تلوار دیتے ہوئے کہتے ہیں لی جانے والی جان وطن کے لیے، دیا جانے والا سر وطن کے لیے، تمہاری تلوار تیز ہو۔ تلوار کے بعد جھنڈا دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اکنجی ہیں، ہمارا خیمہ صاف آسمان ہے، ہمارا جھنڈا سورج ہے، ظلم کے اندھیروں میں سے اس جھنڈے کے ساتھ چھید کر دو، اسے بیڑیے کی سانس والی ہواؤں میں اپنے نام اور شہرت کے ساتھ اڑنے دو، فتح کی طرف بڑھنے والے تمہارے گھوڑے کے نال تیز ہوں، اپنی حدود کو جانو، فقط یہ سردیں تمہاری نہیں ہیں، جب تک جہاد ترکوں کا نہ ہو جائے اور سب دین اسلام قبول نہ کر لیں، کوشش جاری رکھو، ترکوں کا مقصد جہاد ہے، بیٹے جہاد کو ترک مت کرنا، تم جب بھی مایوسی کا شکار ہو جاؤ، تمہارا دل جب نہ امیدی سے بھر جائے، جب تمہیں لگے کیا کرنا چاہیے، اس وقت جس کے دانتوں نے خون چکھ لیا ہو اس زخمی بیڑیے کے مانند اٹھ کھڑے ہونا میرے بیٹے۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرین کھڑا ہو جاتا ہے اور علی بے مزید کہتے ہیں سینے چوڑے اور تلواریں بلند، اکنجیوں کے لیے بہت سے میدان، یہ رہا بہادر یہ رہی اس کی جان، چلو اکنجی کے بیٹے عزت اور شرف تمہارا مقدر ہو، اگر ہم میدان جنگ میں گر پڑے تو ہمارا نام پتھروں پر لکھا جائے گا، جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم اتنا ہی جی پائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرین ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اکنجیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ادھر بطال سر پر بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مگر وہاں کا منظر اس کی دنیا اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ بطال روتے ہوئے ان کے پاس گر جاتا ہے، وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور چیخ چیخ کر روتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے نہیں 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 نہیں۔ اس لمحے کلندر وہاں پہنچتا ہے، بطال اپنی بیوی کو اٹھائے گھر سے باہر آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کلندر بھی وہیں رک جاتا ہے، بطال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کلندر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر زگنوس پاشا کتاب کو دیکھتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں نجم الدین دائی سیاست نامہ، پہلے یہ آپ کے مرحوم بابا مراد خان کو پیش کی گئی تھی، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سلطان کو اختیارات سونپے بغیر حکومت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں مجھے اس سے درس لینا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لالا؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں عنقریب دیوان میں میرے سلطان بہت سی مختلف تجویز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، میرے سلطان بہترین فیصلہ اگر آپ کو مناسب لگے تو میخائیل اوغلو محمد صاحب کو خبر بھیجنا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں میں پہلے ہی خبر بھیج چکا ہوں لالا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے اس قدر جلدی کی توقع نہیں تھی، مگر کس کے ہاتھ؟ تو سلطان کہتے ہیں ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والے کلندر کے ہاتھ۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم رومیلیا سردوں سے مغرب تک 10,000 سپاہیوں کو فوری طور پر تعینات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں اگر ہم یہاں فوجیوں کی تعداد کم کر دیں گے تو سب سے پہلے قرارگاہ میں ہلچل شروع ہو جائے گی، کیونکہ ادھرنے کے لیے ہماری اس فکر سے فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ مختصر ترین راستہ میخائیل اوغلو ہی ہے۔ رات کے وقت بطال سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کی قبر کے پاس دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کلندر بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بطال اٹھ کر آگے بڑھتا ہے تو کلندر اسے ایک فرمان دیتے ہوئے کہتا ہے یہ وہی فرمان ہے جس کے بارے میں نے بات کی تھی۔ فرمان پڑھنے کے بعد بطال کہتا ہے ہمارے سلطان معظم کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمیں متحد ہونے کا کہہ رہے تھے، لیکن اب اطراف میں متحد ہونے کے لیے نہ تو کوئی قبیلہ بچا ہے اور نہ ہی اتحاد کی حمایت کرنے والا کوئی سردار۔ کلندر پوچھتا ہے بطال صاحب کیا ہم ہار مان لیں گے؟ تو بطال کہتا ہے کبھی بھی
کبھی نہیں، میں نے اپنی گوگچی اور اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے وہ کافر یانوس اپنے کیے کا بدلہ چکانے سے پہلے نہیں مرے گا۔ کلندر پوچھتا ہے ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو بطال کہتا ہے ہم اسے نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ وہ ہمیں ڈھونڈے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک چیز جستانچ یانوس کے پاس آتا ہے۔ یانوس اس سے کہتا ہے ہنگریوں کا الفاظوں کا ماہر صارف، مجھے بتاؤ کتنے بادشاہ اور نائب تھے، کیا تم نے دورہ کیا تھا؟ تو جستانچ کہتا ہے مجھے ان کی تعداد یاد نہیں جناب۔ یانوس پوچھتا ہے اور ترکوں کے بارے میں؟ تو جستانچ کہتا ہے مراد کے زمانے میں۔ یانوس کہتا ہے مراد، اب ان سب کو بھول جاؤ، آپ نعمت کے پاس جائیں گے، ترکوں کا دجال۔ عیسائیت کی تقدیر آپ پر منحصر ہے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اگر اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا تو یہ ہمارا انجام ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ آپ فوراً اسے کہیں گے کہ محاصرہ بند کر دے۔ جستانچ کہتا ہے اگر اس نے قبول نہ کیا تو؟ یانوس کہتا ہے ہم ابھی تک ورانا اور کوسو کو نہیں بھولے، ہم اپنے انتقام لینے کے لیے موقع کے انتظار میں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم اس کے پائے تخت ایدرنی کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے میخائیل قبیلے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ جب وہاں ایک شہر کا محاصرہ کر رہا ہوگا تو پیچھے اس کا پائے تخت الٹ جائے گا، ہم اس کے لوگ قیدی بنا کر لے جائیں گے، ہم اس کے حرم کو ہنگری کے محل میں بیچ دیں گے، اس کی خواتین اور بچے ہمارے ہوں گے۔ ادھر سلطان غصے میں جاندارلی سے کہتے ہیں تخت میرا ہے، فرمان میرا ہے، کیا وہ میری سلطنت پر سوال کرتے ہیں یا میرے فرمان پر؟ یہ بتاؤ۔ تو جاندارلی کہتا ہے سلطان معظم ہرگز نہیں، لیکن دوغان کے بارے میں افواہیں مزید خراب ہو گئی ہیں، سرگوشیاں آوازوں میں تبدیل ہونے لگی ہیں۔ سلطان غصے میں بالا زمین پہ مارتے ہوئے کہتے ہیں پھر ان سرگوشیوں کو ختم کرو، ہم نے آپ کو صرف شکایت کے لیے نہیں رکھا، ہم نے آپ کی سودے پر تفویض کیا ہے کہ جو ضروری ہو وہ کریں۔ اسلام سپاہی آ کر کہتا ہے میرے سلطان کافر یانوس نے میخائیل اغلو محمد اور تمام صدران کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو ایک زوردار دھچکا لگتا ہے، وہ بساختہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو سپاہی کہتا ہے انہوں نے شادی پر حملہ کیا، اس نے بچوں، بوڑھوں، خواتین اور جوانوں سمیت سب کو بلا تفریق شہید کیا۔ یہ سن کر جاندارلی پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں ہم نے کسی کے خون کا بدلہ نہیں چھوڑا، میخائیل اغلو محمد کے ساتھ جو کیا گیا پوری عثمانی ریاست کے ساتھ کیا گیا ہے، فوراً دیوان بلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرائے میں بطال کلندر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کلندر پوچھتا ہے ہم یانوس شیطان کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جواب میں وہ شخص کہتا ہے وہ زیمون قلعے میں پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ اپنی فوج کے لیے مدد مانگ رہا ہے۔ کلندر پوچھتا ہے یہ زیمون قلعہ کہاں ہے؟ تو بطال کھڑے ہو کر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں ہے، میں انہیں ایک خط بھیجوں گا، ہمارے سلطان کو میرا سلام دیجیے گا کلندر، انہیں بتائے میں ایک چھوٹا سا کام نپٹانے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوں گا۔ تو کلندر کہتا ہے میں آپ کو قلعہ نہیں چھوڑوں گا۔ جواباً بطال کہتا ہے تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، باقی لڑائی میری ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے لگتا ہے تو کلندر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے ایسا مت کرو بطال، میں تمہیں وہاں قلعہ نہیں بھیج سکتا۔ بطال غصے میں مٹھی بند کرتا ہے تو کلندر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور بطال کہتا ہے تمہارا سفر محفوظ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بطال چلا جاتا ہے مگر کلندر بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ میخائیل اغلو سے بچنے والے کچھ سپاہی جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے اب ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک مختلف جگہ پر ہے، اب ہم متحد نہیں رہے بھائی۔ تو وہاں آنے والا ایک اور سپاہی کہتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ دوسرا سپاہی پوچھتا ہے کون رہ گیا ہے، ہم کس کے پیچھے کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ جواب میں وہ سپاہی کہتا ہے ہمارے پاس بطالبے ہیں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہی چلا جاتا ہے اور باقی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک سپاہی گھوڑے کے پاس موجود ہوتا ہے، اس لیے میں ایک خاتون اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حضور ایسا مت کریں، اسے قبول کریں، میخائیل قبیلہ بکھرا ہوا ہے، وہ بغیر رہنما کے رہ گئے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کون رہ گیا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے میخائیل اغلو بطال بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر بطال کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ادھر سپاہی پوپ کی جانب سے آیا ہوا خط یانوس کو دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے قسطنطنیہ کے محاصرے کو روکنے کے لیے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو پوپ کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے میں آپ کو پھر سے عیسائیت کی عظیم تلوار اور اپنے فوجیوں کا سپہ سالار مقرر کر رہا ہوں، فوری طور پر ان کے نائبین سے ملاقات کریں جو بغداد میں جمع ہوں گے اور ان پہ حکومت کریں گے۔ یانوس یاد رکھیں آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ خط پڑھ کر یانوس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تیاریاں شروع کرو، ہم جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ میں نادیہ نطرس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آپ کی بیٹی ایک معصوم عشق کی گرفت میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کیتھولک کے اتنا خلاف ہیں اور وہ کیتھولک سے عشق کرتی ہے، کیا آپ اس عشق اور محبت کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو نطرس کہتا ہے کیسا عشق کیسا رشتہ، بہتان مت لگاؤ۔ تو نادیہ کہتی ہے ہر کوئی جستنیانی اور اینا کے عشق کی داستان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نادیہ چلی جاتی ہے اور نطرس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اینا یہ تم نے کیا کیا؟ ایدرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ہم کیا کریں گے اگر ہنگری کے حملے کا امکان ہوگا تو، اسی وجہ سے دیوان بلایا گیا ہے، ایک ایک کر کے بتاؤ۔ تو جاندارلی کہتا ہے ہنگری ایک مضبوط فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں، ہمیں محاصرہ چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کا مطلب ہماری حکمرانی پر سوالیہ نشان ہوگا۔ تو جاندارلی کہتا ہے ہنگری کا پائیتخت کی طرف پیش قدمی کرنا ہماری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں پھر تم ہماری طاقت سے بخوبی واقف نہیں
نہیں ہو جاندار لی، پیچھے ہٹنے سے ہمیں بزدل کے طور پر دیکھا جائے گا اور کافر کو جسارت ملے گی۔ آپ فوج کے سربراہ ہیں مگر ہماری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ جاندارلی کہتا ہے تم سلطان کے ساتھی ہو لیکن حکمرانی کو نہیں جانتے۔ اسحاق بھی جاندارلی کی بات کی تائید کرتا ہے۔ انہیں بحث کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، فرد پاشا آپ بتائیں۔ تو فرد کہتا ہے ہنگری کے لوگ کافی دیر تک خاموش رہے ہیں لیکن جاندارلی پاشا حق پر ہے۔ یانوس نامی کافر آدمیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وقت ارد گرد کھڑے ہونے کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آئے ہمارے کنجی جو محاصرے میں شامل ہوئے ہیں انہیں گھات لگانی چاہیے ورنہ یہ سب بری طرح ختم ہو جائے گا۔ مگر سلطان کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو یانوس کے پہاڑوں اور پائتخت کے درمیان فاصلہ معلوم ہے، پائتخت کا محاصرہ کرنے کے لیے کافی بڑی فوج درکار ہوگی اور ایسا کرنے کے لیے انہیں مہینوں لگیں گے، لیکن ہمارا محاصرہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ ہم جلدی ان دیواروں کو کچل دیں گے، قسطنطنیہ کو اسلام بول میں بدل دیں گے۔ یہ سن کر زگنوس پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ جاندارلی پوچھتا ہے پھر یانوس کا کیا ہوگا؟ تو سلطان کہتے ہیں وہ یانوس کافر مجھے اس شہر کا فاتح بنتا ہوا بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یانوس بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جستنیانی نے اپنا وعدہ نبھایا، چلیں اب ایک کے وقت میں وہ کریں جس کی ضرورت ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں پلیتانو اور نوترس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پلیتانو کہتا ہے بہت سے معاشروں میں بادشاہ کو سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے، جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی روشنی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اندھیرے سے کیسے نکلا جائے۔ اگر بادشاہ ظالم ہے اور وہ اپنے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے یا جسارت کے بجائے بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ اگر ایک دن اس کی روشنی ختم ہونے کا امکان ہو، اگر وہ تخت کو بغیر وارث کے چھوڑ دیتا ہے۔ شہنشاہ ایک دم سے پوچھتا ہے کیا یہ پھر سے دوسری شادی کے معاملے پر ہے پلیتانو، وہ بھی اس محاصرے کے دوران؟ تو نوترس کہتا ہے خاص طور پر اس لمحے میں جاپنا۔ شہنشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن جس عورت سے میں شادی کروں گا وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو نوترس کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شہنشاہ کو سورج کی طرح دیکھتے ہیں وہ ان کے عظیم ڈیوگ کو ستارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نوترس میں یعنی کہ ستارہ، ستارے صرف سورج کو سجدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میری بیٹی اینا اگر آپ چاہیں تو وہ آپ سے شادی کر سکتی ہے شہنشاہ۔ یہ سن کر شہنشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔